إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق مالک رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس دنیا میں بھیجے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی رحمت للعالمین امام المرسلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران اسلام، عزیز دوستوں، عبادت کی قبولیت کی دو بنیادی شرطیں ہیں. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی سنت کے مطابق ہو. عبادت کی قبولیت کی دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عبادت اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے انجام دی گئی ہو. اللہ نے ان دونوں شرطوں کو ایک آیت میں جمع کر دیا ہے. فرمایا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. جو اپنے پروردگار سے ملاقات کا امیدوار ہے اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے، نیک اعمال کرے. کوئی بھی عمل نیک عمل کہلانے کا حق نہیں رکھتا جب تک کہ وہ شریعت یا سنت کے مطابق نہ ہو. جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو اس کو چاہیے کہ نیک عمل کریں اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. شرک، اس کی دو بڑی قسمیں ہیں: شرک اکبر، شرک اصغر. بڑا شرک، چھوٹا شرک. سابقہ خطبہ جمعہ میں میں نے چھوٹے شرک کی بہت ساری صورتوں کا، بہت ساری شکلوں کا ذکر کیا تھا. آج کے خطبہ جمعہ میں دو ایسی صورتوں کا تذکرہ کروں گا جن کا تعلق دل سے ہے. ان میں پہلے نمبر پر ہے شو آف. عربی زبان میں اس کو ریا کہتے ہیں. ریا یہ رؤیا سے نکلا ہے. اس کے معنی ہیں دیکھنے کے. دکھاوے کو ریا کیوں کہا جاتا ہے؟ آدمی نیک عمل، نیکی اس غرض سے کرتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اسے دیکھ کر کے اس کی تعریف کرے. حدیث میں دکھاوے کے لیے اور ایک ورڈ استعمال ہوا ہے، وہ ہے السمعہ. سمعہ یہ سمیع سے نکلا ہے. سمیع کے معنی سننے کے ہیں. سمعہ سے مراد یہ ہے کہ آدمی
اور اس کی خوشنودی کے لیے، تنہائی میں کوئی نیکی کا کام کرے، پھر شہرت کے لیے، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اس نیکی کا اظہار کر دے، لوگوں کو سنا دے۔ میں نے کل رات تہجد کی صلاۃ ادا کی تھی۔ السمعہ، ریا اس کا تعلق دیکھنے اور دکھانے سے ہے، السمعہ اس کا تعلق سننے اور سنانے سے ہے۔ ریاکاری اس کی دو بڑی قسمیں ہیں، نمبر ایک ایمان میں ریاکاری، نمبر دو عبادات میں ریاکاری۔ ایمان میں ریاکاری یہ صریح کفر ہے، اس کو نفاق بھی کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنی زبان سے اسلام کا اظہار کرے لیکن دل میں کفر چھپائے رکھے، یہ تو صریح کفر ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام کافروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافقین جہنم کے سے نیچے دبائے جائیں گے۔ یہ ایمان میں ریا ہے۔ نمبر دو عبادات میں ریا۔ عبادات میں ریا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہے ادائیگی میں ریا، نمبر دو اوصاف میں ریا۔ ادائیگی میں ریا کا مطلب کیا ہے؟ ادائیگی میں ریا کا مطلب یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے سامنے عبادت کرے، جب اسے کوئی دیکھ رہا ہو، اپنے آپ کو مختلف قسم کے اوراد اور وظائف میں مشغول رکھے، جب اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو پھر وہ عبادت سے رک جائے، اس کو عبادت سے کوئی سروکار نہ ہو۔ جمعہ میں لوگوں کی مذمت کے خوف سے حاضر ہو، یہ بھی دراصل نفاق کی ایک قسم ہے۔ اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو دکھانے کے لیے صلاۃ ادا کرتے ہیں۔ کوئی دیکھ رہا ہو تو صلاۃ پڑھتے ہیں، اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو پھر وہ صلاۃ کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ نے انہی منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ صلاۃ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نہایت سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، سستی اور کاہلی سے نماز پڑھتے ہیں۔ یراؤن الناس، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے صلاۃ پڑھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہو تو صلاۃ پڑھتے ہیں، اگر تنہائی میں ہو، اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو پھر یہ صلاۃ کا مطلب اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے محمد بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تمہاری بابت سب سے زیادہ چھوٹے شرک کا خوف ہے، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ چھوٹے شرک کا خدشہ ہے۔ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول چھوٹا شرک کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک الاصغر یہ ریا ہے۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا جزا دیا جائے گا، قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اللہ فرمائے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ ان کے پاس جن کے لیے تم نے دنیا میں یہ اعمال انجام دیے تھے، اگر وہ تمہارے اعمال کا جزا دے سکیں تو جاؤ ان کے پاس۔ ریاکار خالق سے بدلے کی توقع نہیں رکھتا ہے بلکہ مخلوق سے بدلے کی توقع رکھتا ہے۔ یقیناً جو لوگ خالق سے بدلے کی توقع رکھتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کو ان کے اعمال کا جزا دے گا۔ یقیناً جو لوگ مخلوق سے بدلے کی توقع رکھتے ہیں قیامت کے دن ایسے لوگ ناکام ہو جائیں گے، قیامت کے دن ایسے لوگ نامراد ہو جائیں گے، قیامت کے دن ایسے لوگوں کو ذلیل کر دیا جائے گا، رسوا کر دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا جاؤ انہی کے پاس اپنے اعمال کا جزا وصول کر لو جن کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا۔ تو عبادت میں ریاکاری دو طرح سے ہوتی ہے، ایک ہے ادائیگی میں ریاکاری اور ایک ہے اوصاف میں ریاکاری۔ اوصاف میں ریاکاری کا مطلب آدمی
اپنی عبادت کو مزین بنائے، عمدگی کے ساتھ عبادت کو انجام دے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ جب وہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، لوگوں کی مجلس میں ہوتا ہے، تو ارکان اسلام کو پوری خشوع کے ساتھ انتہائی عمدگی کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ تنہائی میں ہوتا ہے تو جلدی صلاۃ پڑھتا ہے۔ یہ اوصاف میں ریاکاری ہے۔ لوگوں کے مجموعے میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نہایت عمدگی کے ساتھ نماز پڑھنا۔ پہلے والا شخص وہ صرف لوگوں کی موجودگی میں ہی صلاۃ پڑھتا ہے، اپنے موجودگی میں صلاۃ نہیں پڑھتا ہے۔ دوسرا شخص جو اوصاف میں ریاکاری ہے، یہ جلوت میں بھی پڑھتا ہے، خلوت میں بھی پڑھتا ہے، لیکن لوگوں کی مجموعے میں جب اسے کوئی دیکھ رہا ہو، انتہائی عمدگی کے ساتھ صلاۃ پڑھتا ہے۔ جب اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو جلدی سے صلاۃ پڑھ لیتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہم لوگ بیٹھے دجال کا تذکرہ کر رہے ہیں، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے۔ فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے بارے میں دجال سے زیادہ خطرناک ہے، دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک ہے، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول بتائیے۔ آپ نے فرمایا، الشرک الخفی، وہ ہے پوشیدہ شرک، مخفی شرک۔ آدمی صلاۃ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو، اور اپنی نماز کو اس لیے خوبصورت بنا رہا ہے، اپنی عبادت کو اس لیے مزین کر رہا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ اوصاف میں ریاکاری ہے۔ ریاکاری کی اور بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی لوگوں کے سامنے اپنی جسم کی کمزوری کا اظہار کرے تاکہ لوگ اسے بڑا عابد اور زاہد سمجھیں۔ آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہنے، پائبند لگے ہوئے کپڑے پہنے تاکہ لوگ اسے بڑا قناعت والا انسان سمجھیں۔ ریا کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے سامنے خود اپنی مذمت بیان کرے، میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، لوگوں کے سامنے خود اپنی مذمت بیان کر رہا ہے۔ نیت کیا ہے کہ لوگ اسے بڑا خاکسار سمجھیں، یہ بڑا متواضع انسان ہے، اس کا احترام بڑھ جائے، اپنے آپ کو گرا کر کے لوگوں کی نظر میں بڑا بنانا چاہتا ہے۔ یہ سب ریاکاری کی شکلیں ہیں، یہ مخفی شرک ہے۔ ریاکاری کی تباہ کاریاں کیا ہیں؟ جس عمل میں ریا شامل ہوگا وہ عمل تباہ و برباد ہو جائے گا، اس لیے کہ عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے۔ جس عمل میں اخلاص مفقود ہوگا وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشتر احادیث میں ریا کو شرک سے تعبیر کیا ہے۔ جس طرح شرک انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، یہ بربادی اعمال کا سبب ہے، اسی طرح ریاکاری بھی انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دکھاوے کے لیے صلاۃ پڑھتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو دکھاوے کے لیے صوم رکھتا ہے وہ شرک کرتا ہے، جو کرتا ہے۔ نبی نے ریاکاری کو شرک سے تعبیر کیا، یہ بتانے کے لیے جس طرح شرک انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اسی طرح ریاکاری بھی انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ نہیں کہ ریاکاری انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، بلکہ اسے جہنم کا حقدار بنا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب 3 لوگوں کا ہوگا، انہی 3 لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ کون ہے یہ 3 لوگ؟ دکھاوے کے لیے علم حاصل کرنے والا، دکھاوے کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، دکھاوے کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے والا۔ اللہ تینوں کو باری باری اپنے دربار میں بلائے گا، تینوں سے اپنی نعمتوں کا اعتراف کروانے کے بعد پوچھے گا کہ تم نے میری ان نعمتوں کی قدری کیسے کی؟
میرے راستے میں جہاد کیا، قتال کیا، دشمنوں کو قتل کیا اور خود مارا گیا، اللہ فرماتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے جہاد میں شرکت اس لیے کی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ اللہ عالم سے جب اپنی نعمتوں کا اعتراف کروانے کے بعد جب عالم سے یہ سوال کرے گا تو عالم کہے گا کہ اے پروردگارا، میں نے جو تو نے مجھے نعمت عطا کی تھی، میں نے علم سیکھا، قرآن پڑھا، اللہ فرمائے گا کہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا تاکہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو نے قرآن کی تلاوت اس لیے کی کہ لوگ تجھے قاری کہیں۔ اللہ مالدار سے کہے گا تو نے اللہ کے راستے میں مال خرچ اس لیے کیا تاکہ لوگ تم دنیا میں جو جو چاہتے تھے، تمہاری جو جو آرزوئیں تھیں وہ تمہیں دے دی جا چکی ہے، ان کے بارے میں حکم ہوگا انہیں کھینچ کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ سب ریاکاری کی تباہ کاریاں ہیں۔ ریاکاری انسان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور اسے جہنم کا حقدار بنا دیتی ہے۔ اب یہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریاکاری میں شامل نہیں ہیں۔ نمبر 1، کسی آدمی کی تعریف اس کی چاہت کے بغیر کی جائے۔ انسان کوئی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے نیک عمل کرے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کے عمل کو ظاہر کر دے اور لوگ اس پر اس کی تعریف کریں۔ کسی آدمی کی تعریف اس کی چاہت کے بغیر کی جائے تو یہ ریا میں شامل نہیں ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول اس نیک عمل کرتا ہے لوگ اس پر تعریف کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے یہ فوری جزا ہے، آخرت میں تو جزا ملے گی لیکن دنیا میں مومن کے لیے فوری جزا ہے۔ گناہوں کو چھپانا یہ ریاکاری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ گناہوں کو چھپانا یہ ریاکاری ہے، نہیں۔ ایک انسان کو چاہیے، مومن کو چاہیے، جب کبھی اسے گناہ سرزد ہو جائیں لوگوں کے سامنے اپنے اس گناہ کا اظہار نہ کریں، اپنے اس گناہ پر پردہ ڈال دیں۔ جب آدمی لوگوں کے سامنے گناہوں کا تذکرہ کرتا ہے، منکرات کا تذکرہ کرتا ہے، تو اس سے مسلم معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی پھیلتی ہے، اور اللہ نے ایسوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی ہے جو مسلم معاشرے میں بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیتے ہیں۔ اسی طرح عبادت گزاروں کو دیکھ کر کے اپنی عبادت میں چستی پیدا کر لینا یہ بھی ریا میں شامل ہے۔ اپنے لباس کو خوبصورت رکھنا، اپنا جوتا خوبصورت رکھنا یہ بھی ریاکاری میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آدمی چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اچھا لباس پہننا، اچھے جوتے پہننا یہ سب ریاکاری میں شامل نہیں ہے، بشرطے کہ اس کی نیت لوگوں کو حقیر ثابت کرنے کی نہ ہو۔ شعائر اسلام کا اظہار، اسلام کی بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جن کو پوشیدہ طور پر ادا نہیں کیا جا سکتا۔ فرض نماز آپ کو باجماعت مسجد میں نہیں پڑھنی ہے، شعائر اسلام کا اظہار آپ کے لیے واجب ہے۔ داڑھی رکھنا ہے، شعائر اسلام کا اظہار ہے، تو شعائر اسلام کا اظہار کرنا یہ سب ریاکاری میں شامل نہیں ہے۔ حج کرنا ہے، اس لیے کہ یہ ساری عبادتیں ہیں، اس کو لوگوں سے مخفی نہیں رکھا جا سکتا، تو یہ ساری باتیں ریاکاری میں شامل نہیں ہیں کہ بندہ شاعر اسلام کا اظہار کرے، مسجد میں آ کر کے با جماعت صلوات کا اہتمام کرے، فرض صلوات کا، نفل نماز بہتر یہ ہے کہ آدمی ان کا اپنے گھروں میں اہتمام کرے۔ تو غرض چھوٹا شرک جس سے متعلق میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا، تو ان میں ایک اہم چیز یہی ریاکاری ہے۔ پھر اسی طرح سے آدمی دنیاوی فائدے کے لیے کوئی نیک عمل کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما یبتغى به وجه اللہ، کوئی آدمی ایسا علم جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہی جاتی ہو، محض دنیا کمانے کے لیے سیکھتا ہے، تو قیامت کے دن ایسے انسان کو جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔
تو آدمی عبادت کا کام، نیکی کا کام دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی فائدوں کے لیے کرتا ہے تو اس کی بھی احادیث میں، قرآن اور حدیث میں بڑی مذمت آئی ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ شرک کی جتنی بھی قسمیں ہیں، چاہے وہ شرک بڑا ہو کہ چھوٹا، ظاہری ہو کہ پوشیدہ، اللہ ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، ہر قسم کے گناہوں کا پروردگارہ معاف کر دیں۔ جب تک زندہ رکھ اسلام ایمان احسان پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو اسلام ایمان احسان پر ہو۔ سبحان اللہ۔